www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اکیسواں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے عنکبوت. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں اور سورت کے اخیر میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے. مکڑی کا جالا یہ کمزور ترین گھر ہے جو ایک جھاڑو گھمانے سے ختم ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے ان کی مثال اور ان کے عقیدوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی من جانب اللہ بتائے گئے ہیں اور اس کے مطابق سورتوں کے نام تجویز ہوئے ہیں. اس آیت مبارکہ میں 3 حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور تینوں کا خلاصہ اور تینوں کا نچوڑ ایک ہی چیز ہے. پہلا حکم بیان فرمایا
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کے پاس بذریعہ وحی ہم نے پہنچائی ہے، اس میں سے پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن مستقل طاعت اور عبادت ہے، جس کی طرف آج کل لوگوں کی توجہ بہت کم ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے اذکار نکلتے ہیں سب قرآن کریم میں سے نکلتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم جامع الاذکار ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں گے تو قرآن کریم میں سے نکلے گا، الحمد پڑھیں گے تو قرآن کریم میں سے نکلے گا، ماشاء اللہ پڑھیں گے تو قرآن میں سے نکلے گا، انشاءاللہ بولیں گے تو قرآن میں سے نکلے گا۔ جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ سب قرآن کریم ہی سے نکل کر کے آئے ہیں۔ تو قرآن کریم سب ذکروں کا جامع ہے۔ جتنے لوگ اذکار کرتے ہوں گے ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ روحانی کمالات اور روحانی مقامات اگر عروج تک لے جانا ہو تو تلاوت میں کثرت کر دیجیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روحانی پرواز کو بلند کر دے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا در حقیقت اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے سیدھی گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ گویا فرماتے ہیں سناؤ میرا قرآن کیسے پڑھ رہے ہو میں سنوں۔ تو بندہ پڑھتا ہے، اللہ سنتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کو بہت محبت اور شغف کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بیگار سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ بلکہ حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ محسوس ہو تو تلاوت بند کر دو، اور جب دوبارہ نشاط پیدا ہو جائے، دل میں سرور پیدا ہو جائے تو پھر تلاوت قرآن کریم کو شروع کرو۔ یہ امت جو ہے اپنی کثرت تلاوت قرآن کی وجہ سے دوسری امتوں پر آگے بڑھ چکی ہے۔ ہمارے اس گئے گزرے زمانے میں بھی جس شان کے ساتھ جتنے بھی لوگ پڑھتے ہوں گے دنیا میں اور کوئی اہل کتاب اس شان کے ساتھ قرآن کریم جیسی پڑھی جاتی نہیں پڑھتا۔
پھر عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ذکر نہ کیا ہو اور اگر وہ قرآن کریم پڑھ لے تو یہ سب اذکار کی جگہ کافی بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اذکار کے اپنے فائدے ہیں، لیکن تلاوت کا اپنا ایک رتبہ ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور تہجد میں کئی کئی پارے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور جب سرکار معذور ہو گئے تو بیٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، لیکن جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور 40 آیتیں یہ معذور ہونے کے باوجود کھڑے ہو کر پڑھتے. ہماری نمازیں تو بہت مختصر ہیں، وہ بھی ہمیں طویل لگتی ہیں، لیکن سرکار جو ہے وہ منہ اندھیرے صبح کی نماز شروع کرتے تھے اور اسفار میں ختم فرماتے تھے. 60 سے لے کر 100 تک آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں. تو تلاوت قرآن بڑی نعمت ہے، اس بنا پر کہ نماز میں پڑھنے کا اجر تو زیادہ ہے، لیکن ویسے ہی قرآن کریم اگر پڑھنا شروع کریں تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو قرآن کریم ذکر ہے، اور قرآن کریم کے جو اسما بیان ہوئے ہیں خود قرآن کریم کے اندر اس میں ایک نام ذکر بھی ہے. دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے. جہاں آدمی قرآن کھولتا ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے سیدھا اللہ سے جڑ جاتا ہے. اعوذ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، تلاوت شروع کی، یہ کنیکٹ ہو گیا اللہ کے ساتھ. اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہماری گندی زبان سے اپنا پاکیزہ کلام پڑھنے کی اجازت دے دی. ورنہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلے اپنا منہ پاک کر کے آؤ، اپنا دل پاک کر کے آؤ، اپنی روح پاک کر کے آؤ، پھر ہمارا پاک کلام پڑھنا. اس سے پہلے تم کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور پڑھنے والے کیسے رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس کے اندر اعلان کیا، مجلس بھی کوئی معمولی نہیں تھی، علماء کی مجلس اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ. پہلے محدثین کی جو مجلس ہوتی تھی تو اس میں 30,000 40,000 50,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور یہ آنے والے جو ہیں وہ خالی بیٹھے نہیں ہوتے تھے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کاپی ہوتی تھی اور قلم اور دوات ہوتی تھی. جب محدث حدیث بیان کرتے ہیں تو 5 فٹ پر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، چوتھا آدمی وہی حدیث دہراتا ہے، کیونکہ مائک کا زمانہ نہیں تھا. تو 40,000 آدمیوں میں کتنے تو وہ لوگ تھے جو وہ حدیثوں کو دہراتے تھے اور پیچھے والے لوگ لکھتے چلے جاتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی علمی مجلس میں انہوں نے اعلان کیا
کہ آج جو بھی بات تم مجھے پوچھو گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا. آج جو سوال پوچھو گے انشاءاللہ اس کا جواب قرآن کریم سے دوں گا. تو امت کے لیے 4 دلائل ہیں. سب سے بڑی دلیل جو مسلمان کے پاس ہے کتاب اللہ ہے. دوسری دلیل احادیث ہیں. تیسرا بڑا کھمبا اجماع امت ہے. اور چوتھا قیاس ہے. فقہ کی بنیاد یہ 4 چیزوں پر ہے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت اجماع امت کی دلیل قرآن میں کہاں ہے؟ امت کسی بات پر یعنی امت کے علماء اور امت کے خواص کسی بات کے اوپر مجتمع ہو جائیں اور پھر وہ لے کر چلے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی. تو امت سے امت کے علماء مراد ہوتے ہیں، کیونکہ وہی اصل میں لے کر چلنے والے ہیں امت کو. علماء کی رہبری کے بغیر جو لوگ چلتے ہیں وہ اندھی چال چلتے ہیں، ان کو منزل کا پتہ نہیں ہوتا. منزل کا پتہ چلتا ہے علماء کے ذریعے سے. علماء امت کی آنکھیں ہیں. آنکھوں کے بغیر آدمی ظاہری بات ہے کہ نابینا ہوتا ہے. تو دعویٰ بہت بڑا تھا، آدمی بھی بڑے ہیں، تو دلیل نہیں مل سکی. پر میں بعد میں جواب دوں گا. مجلس منعقد تھی، ختم ہو گئی. ایک روایت کے مطابق قرآن کریم سے اجماع کی دلیل حاصل کرنے کے لیے پورے قرآن کریم کو 90 مرتبہ تلاوت کیا. 90 مرتبہ تلاوت کیا غور و فکر کے ساتھ کہ کہاں سے وہ آیت نکل کر آتی ہے جس میں اجماع امت کی دلیل ہو. پھر علماء جمع ہوئے تو حضرت نے ایک آیت پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے اس کے اندر اجماع امت کی دلیل ہے کہ جو وہ راستہ چلے جو تمام مومنین کے راستے کے خلاف ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا. تو قرآن کریم جامع الاذکار ہے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو اونٹ کے اوپر سوار ہوئے. آہستہ آہستہ اونٹ چلتا ہے. 16 دن کے اندر جا کر یہ اونٹ جو ہے مدینہ منورہ پہنچا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کم دن میں پہنچا، لیکن اتنے دنوں میں روزانہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ پر تلاوت قرآن کرتے رہے. تقریباً 16 قرآن کریم ختم کیے. تو تلاوت بڑی نعمت ہے اور تلاوت ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو ذکر کے ساتھ تعبیر کیا ہے.
قرآن ذکر کرنے کی بہترین چیز ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یادداشت کے اعتبار سے اور یاد دہانی کے اعتبار سے قرآن کریم کو بہت آسان کیا ہے. دوسری کتابوں کے مقابلے میں یاد کرنا بھی آسان، اس کا پڑھنا بھی آسان. اتنا آسان کہ 6 سال کا بچہ حفظ کر سکتا ہے، اور اتنا آسان کہ 60 سال کا بوڑھا لے کر بیٹھ جائے تو وہ بھی یاد کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن ذکر ہے. نمبر 2، دوسرا حکم اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو پابندی سے بجا لاؤ. اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں 3 چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنے والا نماز کا قائم کرنے والا مانا جائے گا. نمبر 1 کہ وہ پابندی سے پڑھتا ہو، ہر نماز کو پابندی سے بجا لاتا ہو. نمبر 2 وقت پر پڑھتا ہو، جو اوقات بتلائے ہیں نماز کے ان اوقات کے اندر وہ نماز پڑھتا ہو تو یہ پابند صلاۃ کہلائے گا. اور نمبر 3 نماز کے جتنے آداب ہیں اور جتنے سنن ہیں اور مستحبات ہیں ان تمام کو بجا لانے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو یہ نماز کا قائم کرنے والا کہلائے. مسجد نبوی میں ایک صاحب آئے، ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز ادا کی، پھر تیزی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا. حضور ان کی نماز کو دیکھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھ کے آئے؟ کہا جی سرکار. فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو نماز، اس کو نماز نہیں کہتے. واپس چلے گئے. کافر پڑھو نماز. پھر نماز پڑھنا شروع کیا، پھر آ کر سلام کیا. حضور نے فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں حضور میں نے جیسی آتی ہے ایسی نماز پڑھی. کہا صلی، دوبارہ پڑھو. فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں، اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے. تیسری مرتبہ بھی اسی طرح نماز پڑھ کے آئے. سرکار نے پوچھا کہ بس اسی طرح پڑھتے ہو نماز کا؟ بس حضور یہی مجھے معلوم ہے، رکوع سجدہ کھڑے ہونا بیٹھنا میں اسی طرح پڑھتا ہوں. اب سرکار رحمت للعالمین ہے، اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پوری نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر تمام تفصیل بیان کی اور ہر رکن کو کتنا سکون اور طمانینت کے ساتھ ادا کرنا ہے اور بجا لانا ہے یہ بتایا. اس لیے بعض ائمہ وہ ہیں کہ جن کے یہاں اطمینان کے ساتھ نماز نہ پڑھ رہا ہو کوئی تو اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہو تو جاتی ہے لیکن کریک ٹائپ کی نماز ہوتی ہے، جیسی نماز چاہیے ایسی نہیں ہوتی ہے. ہو جائے گی نماز، ایک فریضہ اتر گیا، لیکن اللہ کے یہاں جو نماز مطلوب ہے وہ نہیں.
اب طمانینت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے اندر طمانینت اور سکون کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں تو رکوع میں جسم کی جتنی ہڈیاں اور جتنے اعضاء اور جتنے پارٹس حرکت میں آئے ہیں وہ تمام متحرک اعضاء وہ سکون نہ ہو جائیں، وہاں تک رکوع کے اندر ٹھہرنا طمانینت ہے. اس کو طمانینت کہتے ہیں. اب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، یاد رہنا چاہیے کہ جب سمع اللہ شروع کریں گے تو رکوع میں اٹھنے کے ساتھ سمع اللہ شروع کریں گے، اور جب اٹھیں گے تو حمدہ پورا ہو جائے گا. یہ پوری ایکشن جو ہے رکوع سے اٹھنے کی وہ تسبیح سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. اس پوری حرکت کے اندر وہ تسبیح بھری ہوئی ہونی چاہیے. اور جب کھڑے ہو جائیں تو اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں آپ کے جتنے اعضاء کھڑے ہونے میں حرکت میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر پرسکون ہو جائیں. اس طرح کی نماز پڑھنے کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں، ورنہ نماز تڑخانا کہتے ہیں. یہ ہے کہ کھانا پوری کر رہا ہے. بعض مشائخ کو دیکھا کہ نماز میں کھڑے ہیں تو گاڑی ہوئی لکڑی جو آتی ہے نا ایسے کھڑے ہیں کہ حرکت نہیں ہے ذرا بھی، کہ پرندہ سر پر آ کر بیٹھ جائے تو بیٹھا رہے، اتنی حرکت سر کو نہیں ہوتی کہ وہ اڑ جائے. نماز معمولی عبادت ہے ہی نہیں. اور نماز کیا ہے؟ نماز بہترین ذکر ہے. بتاؤ اللہ اکبر ذکر ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی تو سورہ فاتحہ ذکر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کریم ہے تو ذکر ہے. پھر آپ جائیں گے رکوع میں تو پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، یہ ذکر ہے. پھر سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے تو یہ ذکر ہے. اب اس کے بعد درود پاک بہترین ذکر ہے. التحیات جو پڑھتے ہیں وہ بہترین ذکر ہے. یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہا وہ بھی اپنی جگہ ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز ذکر ہے، اور قرآن کریم میں خود اس کی دلیل موجود ہے کہ نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو معلوم ہوا کہ نماز بہترین ذکر ہے. اب اللہ کا فضل دیکھو، اس کا کرم دیکھو. خالی آرڈر نہیں جاری کرتے اللہ تعالیٰ، یہ کرم ہے اللہ کا کہ احکام بھی بیان کرتے ہیں، اور احکام کی کبھی علت بیان کرتے ہیں، کبھی حکمت بیان کرتے ہیں. حکمتیں اور مصلحتیں بھی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب منادی یعنی مؤذن اذان دیتا ہے تو یوں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. تو فطری طور پر
جو لوگ اپنی عقلیں دوسری چیزوں میں چلانا چاہیے، جہاں چلانا چاہیے چلاتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں چلانا چاہیے وہاں بہت چلاتے ہیں، اس میں سے ایک دین بھی ہے کہ جہاں نہ کہا ہے کہ تمہاری عقلیں رہنے دو اپنے پاس، تمہاری عقل کی پرواز اتنی نہیں ہے کہ تم دین کی مسالے کو سب سمجھ سکو، سب حکمتیں تمہیں سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو یہ ضروری ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل منادی سے کہا کہ اگلی آیت میں نماز کا فائدہ بھی بیان کرو، اگلی جو پکار ہے اس کے اندر تمہیں یہ کہنا ہے کہ نماز کیوں پڑھو، ان کو جواب دو۔ جو لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھی جائے تو جواب دو کہ حی علی الفلاح، کامیابی نماز میں اس لیے پڑھو، حکمت بھی بیان کر دی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور نماز جو ہے کیا دلائے گی اور کیا آپ کو دے جائے گی اور کیا بنائے گی آپ کو، یہ بھی بیان کر دی۔ کیا کہا؟ آج دنیا میں بے حیائیوں کا دور دورہ ہے، چاروں طرف بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے آپ اخبار اٹھا لیجئے، چاہے آپ پرنٹ میڈیا اٹھائیے، چاہے الیکٹرانک میڈیا اٹھائیے، کوئی بھی آپ اٹھائیے، ہر جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بے حیائیاں عام ہیں، اور یہ بے حیائیوں سے بے حیائیوں کی نشر و اشاعت کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کیا چیز لوگوں کو دی ہے، اب خود ان ملکوں کے اندر جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اخبار میں عریان تصویر پر جرمنی کے اندر پابندی لگی، جو ڈائجسٹ آتے ہیں ان کے اندر اوپن تصویروں کے اوپر پابندی لگی۔ تھک چکی ہے دنیا بے حیائی سے، پریشان ہو چکے ہیں لوگ۔ بے حیائی کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے جاتا ہے آدمی تو ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے حیا کو ایمان کا زبردست شعبہ قرار دیا۔ حیا ہے تو آپ کے پاس سب ہے، اور حیا چلی گئی تو آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خواتین کے لیے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا بہشتی زیور۔ یہ بے حیائیاں چھوڑو اور یہ بہشت والا زیور جو ہے اس کو اپناؤ اور گھر میں رکھو اور پڑھو اور علم حاصل کرو، اور یہ زیور کام آنے کا ہے، اور وہ زیور تو کٹ کے رہ جائے گا، وہ دنیا میں ہی باقی پڑا رہ جائے گا۔ لڑنے والے اس کے لیے لڑتے رہیں گے، وہ رسا چھین لیں گے، تم مرو گی تو اتار کے پھینک دیا جائے گا، اور جسم پر بہترین لباس ہوگا تو کینچی سے کاٹ کے نکال دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں نماز اس لیے پڑھنا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ کھلم کھلا بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے، اخلاق پیدا ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے، انسانیت پیدا ہو جائے، عبادت کا گر اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اچھا اور سچا اللہ کا بندہ بنے اگر نماز پڑھے گا۔ اور بے حیائی کے کاموں کو ختم کرنا ہو، دنیا سے مٹانا ہو تو نماز کی تعلیم دیجیے، نماز کی نشر و اشاعت کیجیے، خود بخود بے حیائیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کوئی روشنی جلائے گا تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا، اس طرح کوئی نماز کا چراغ جلائے گا تو بے حیائیاں روانہ ہو جائیں گی۔ اور چھوٹے گناہ، فرماتے چھوٹے گناہوں سے بھی بچاؤ ہے اور حفاظت ہے، کیونکہ پوری نماز میں آپ کو اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات،
آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے، اعلان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ایمان والی خواتین کو بھی یہ حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والے مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں جھکائیں، ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ نگاہوں کو جھکانے کی مشق کہاں سیکھی جائے گی؟ فرمایا نماز کے اندر، نماز میں نگاہوں کو کنٹرول کرنا سکھایا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جنوب افریقہ میں، تو جماعت میں چل رہے تھے، تو جماعت میں انہوں نے بیان دیا، وہ عالم تو نہیں تھے لیکن انگریزی اچھا بولتے تھے، تو انہوں نے تقریر کی، تو نماز پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نماز از اے ویل کنٹرول عبادت وچ کنٹرولس یور ہول باڈی۔ نماز بہترین عبادت ہے اور ویل کنٹرول عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو آپ کی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو، ہاتھ کو، پیر کو، دماغ کو کنٹرول کرتی ہے اور سینٹرلائز کرتی ہے اور کانسنٹریٹ کرتی ہے، اور یہ کانسنٹریشن بہت ضروری ہے۔ آدمی کو کام کی یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ گناہوں سے کٹنا اور ایک اللہ کا ہونا۔ اور حدیث میں عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا یہ در حقیقت اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے۔ مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں، نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں۔ تو سرگوشی کر رہا ہے نماز پڑھنے والا، اللہ کے ساتھ سیدھا کانٹیکٹ میں ہے، اس لیے آپ سلام کریں گے تو جواب نہیں دے گا، اس بنا پر جواب نہیں دے گا کہ وہ تو اللہ کے ساتھ گفتگو میں لگا ہوا ہے اور دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر جب کہتا ہے آدمی تو دنیا کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اور وضو بناتے ہیں تو دنیا سے ہاتھ دھوتا ہے۔ وضو میں ہاتھ دھونا پہلے ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ میں نے دنیا سے ہاتھ دھو ڈالے، اور نماز میں کان تک ہاتھ اٹھا کر یہ بتاتا ہے دنیا پیچھے چھوڑ رہا ہوں، اللہ آگے ہے۔ تو نماز بڑی عبادت ہوئی، نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، اور تیسری نمبر پر فرماتے ہیں جو وقت بچ جائے گا اس کو اللہ کی یاد میں لگاؤ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور تم زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ جب کرنا شروع کرو گے تو عرش بنی پر ملائکہ میں اللہ تمہارا تذکرہ کریں گے، وہ بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہ پوری آیت کا خلاصہ ذکر نکلا، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اور تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کسی کو نصیب ہو جائے اور اللہ کی یاد کسی کو نصیب ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ دلوں کا سیقل ہے، دماغ کی صفائی ہے، اور دل کے بگاڑ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور ذکر کا نمبر رکھا ہے، اور خاص طور پر اس کی طرف توجہ دی ہے کہ علم کے پہلو پر اگر محنت کر رہے ہیں تو مدرسوں کو آباد کرنے کی شکلیں سامنے آئیں گی، اور ذکر کے پہلو پر محنت کریں گے تو بزرگوں کی خانقاہیں جو ہیں وہ آباد رہیں گی، وہاں جا کر اللہ اللہ کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو ذکر کا نمبر خانقاہوں کی آبادی کی ایک علامت ہے، اور علم کا نمبر در حقیقت مدرسوں کے آباد ہونے کی شکل ہے۔ اور بہت اچھی بات بیان فرمائی
کہ پرندہ دعوت کا اڑتا جو ہے وہ 2 پروں سے اڑتا ہے. کوئی بھی پرندہ 2 پر سے اڑتا ہے، اور اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو اڑ نہیں سکتا، وہ پرندہ گر جاتا ہے، اور زمین پر گرا تو کتے بھی کھا سکتے ہیں اس کو، اور خنزیر بھی اس کو نوچ سکتے ہیں. اس بنا پر علم پر اگر محنت کر رہے ہوں، جنہیں سیکھنے سکھانے پر محنت کر رہے ہوں، تو دوسرے پہلو پر محنت کرنی پڑے گی. وہ ہے اللہ کی یاد والا پہلو، وہ ہے ذکر اللہ والا پہلو، وہ ہے اللہ کے دھیان والا پہلو. یہ دونوں پر سے یہ پرندہ پرواز کرے گا اور اڑے گا اور چلے گا، اس لیے دونوں پر یکساں محنت کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو میں موقوف کر چکا تھا اصل میں یہاں کی مجلس، لیکن پھر ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے بہت زیادہ توجہ دلائی اور جو ہے مجھے سمجھایا اور تشریف بھی لائے کہ نہیں آپ جو ہے شروع کیجیے، ورنہ یہاں کی فضا جو ہے بازاری فضا ہے، اور جو حضرات بیچارے کمائی میں لگے ہیں وہ دنیا کمانے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان کو کیا مجلس اور کیا دین کی بات، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے اس کا بھی اتنا غم نہیں ہے، لیکن ان حضرات کی فکروں کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ پھر دوبارہ حاضری کو منظور کیا. اللہ تعالی یہ حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. یہ یہاں والوں کے لیے اور بہت سے ساتھیوں کے لیے نئی چیز نہیں ہے. یہ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور تمام مشائخ کے یہاں مراقبات ہیں. لہذا تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان میں بھی بیٹھیں گے. دنیا کا دھیان 24 گھنٹے رہتا ہے ہم کو، لیکن اللہ کرے کہ اس کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت بن جائے گا. اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو گناہوں سے بچنا اللہ آسان کر دیں گے، اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ کے احکام پر چلنا اللہ آسان کر دیں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو ہے بس تازہ میں آخر ورد زبان میرے الہ.
لگاتار ایک ہی تصور باقی رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خوبتا دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔
نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یکھی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان کرے۔ جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج تو کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی، ایک دن وہ آئے گا کہ جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے اجسام کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے، اے اللہ تیری رضا جوئی ہمارا مطلب اور ہمارا مقصد بنا دے، اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے،
اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ معصیات والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما اور نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ با اخلاق بنا دے، اے اللہ بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ با حیا زندگی عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عامل بنا دے، اے اللہ حسد سے، کینہ، کپٹ اور بغض اور عداوت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ تیری یاد والی اور ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔